السلام علیکم. جی محمد عاقل صاحب, اس پر ویڈیو بنانی بہت ضروری ہے اور اس پر پھر آگے میں بھی ویڈیو بناؤں گی, لیکن آپ پہلے اس پر ویڈیو بنائیں تو, اور مجھے ضرور پھر اس کا لنک وغیرہ بھیجیں اور میں آپ کی ویڈیو اپنی ویڈیو میں شامل کروں گی انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ محمد عاقل. سمیرہ عزیز سعودی صحافی ہیں اور ایک بزنس وومن ہیں, چیئر پرسن ہیں گروپ آف کمپنیز کی. اردو دا طبقے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ اس ویڈیو پر آپ ضرور تبصرہ کریں جو کہ ہمارے ملکوں میں خاص طور پر اردو دا طبقے میں بڑی وائرل ہو رہی ہے. ماجرا کیا ہے, میں آپ کی خدمت میں لاہور سے جو سوال آیا ہے وہ پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقل بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ احمد خان بول رہا ہوں لاہور سے. کافی دنوں بعد میسج کیے میسج یہ ذرا یہاں پر ہمارے ہاں یہ ایک پوسٹ چل رہی ہے جس میں آل سعود کا اعلان, سعودی سکولوں میں قرآن تعلیمات پر ہمیشہ بشر کے پابندی عائد کر دی گئی ہے, دینی تعلیمات سے شدت پسندی فروغ پاتی ہے محمد بن سلمان, اور ساتھ یہ ویڈیو کلپ بھی ایک ان کا لگا ہوا ہے. تو یہ دیکھیں ذرا یہ ویڈیو کلپ میں کیا کہہ رہے ہیں, مجھے تو عربی نہیں آتی, تو دیکھیں اور دوسرے سلسلے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے. بالکل یہ ضرور رہنمائی کرنا ہے. جزاک اللہ. اگر نور ٹی وی پہ کر دیں فوری طور پہ تب بھی ٹھیک ہے, لیکن میرے پرسنل نمبر پہ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں اسی نمبر پہ. اوکے, اللہ حافظ. انشاءاللہ. نور ٹی وی دراصل یوٹیوب نے بلاک کر دیا ہے کسی کی شکایت پر, لیکن جس چینل پر میں آپ سے مخاطب ہوں یہ ہمارا نیا چینل ہے. اس چینل کو براہ کرم آپ سبسکرائب کر لیجئے اور اگر بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیں گے تو اس طرح کی قیمتی ویڈیوز آپ تک روزانہ پہنچتی رہیں گی. آپ نے سعودی جرنلسٹ اور صحافی خاتون کی آواز سنی, اس کے بعد لاہور سے جو سوال آیا ہے وہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اسی طریقے سے ارشاد بھائی نے ہندوستان سے ایک ہندی میں پوسٹ نشر کی ہے جس کے بارے میں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آیا اس کی حقیقت کیا ہے. ہندی میں کیا لکھا گیا ہے کہ سعودی نجدی حکومت کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اسکولوں میں قرآنی تعلیم پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے, دینی تعلیم سے دہشت گردی پھیلتی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ہندی کی پوسٹ تھی اور وہ اردو کی پوسٹ تھی لاہور کی. یہ تمام خبریں ہمارے یہاں دراصل سعودی عرب کو لے کر عام کی جاتی ہیں. ابھی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے, ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. یہاں کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب میں رامائن اور گیتا پڑھانے لگے ہیں, حالانکہ اس کا بھی کوئی وجود نہیں تھا, بالکل جھوٹ پر مبنی تھی جیسے کہ یہ خبر ہے. یہ بھی خبر جھوٹی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کروں, اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. اگر آپ سچوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں, سچائی تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس چینل کے ساتھ جڑیں اور سچائی کونوا مع الصادقین. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سچوں کے ساتھ رہو. سچوں کے ساتھ رہو گے تو امن پسندی اختیار کرو گے, سچوں کے ساتھ رہو گے تو مسلمانوں سے پیار اور محبت بڑھے گا. دراصل یہاں سعودی عرب کو لے کر عرب اور عجم کے درمیان جو خلیج بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے. ہر 2-3 ہفتے کے بعد سعودی عرب ہی کو لے کر طرح طرح کے پیغامات نشر کیوں کیے جاتے ہیں. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی جو ویڈیو نشر کی جا رہی ہے اس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان حفظہ اللہ عربی زبان میں تقریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں وہ دہشت گردی کے خلاف بول رہے ہیں. وہ 26 یا 27 نومبر 2017 کی تقریر ہے جہاں پر 40 مملکت کے سربراہ, 40 حکومتوں کے سربراہ جمع تھے اور جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان حفظہ اللہ یہ کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ اس دہشت گردی نے ہمارے اسلام کو بدنام کیا ہے اور اس کے چہرے پر یہ بدنما داغ ہیں. اور وہ جو داغ ہے جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے دراصل وہ اشارہ ان دہشت گرد تنظیموں
کے خلاف اعلان جنگ ہے جو کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور جب سے سعودی عرب میں اخوان المسلمین یا جماعت اسلامی پر پابندی لگائی ہے تب سے لے کر انہوں نے مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے سوشل میڈیا پر سعودی عرب پر حملہ آور ہوتے ہیں. انگلش میں کچھ اور کہا جا رہا ہے, جو لکھا ہوا ہے نا اس کے ویڈیو کے اوپر وہ کچھ اور لکھا ہوا ہے, اور عربی زبان میں جو کران پرنس کہہ رہے ہیں میں سنواؤں آپ کو. یہاں تحریر وہ ہے دہشت گردی کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ ہم میں سب سے زیادہ جو خطرہ ٹیررزم سے ہوا ہے وہ ہے دین حنیف کی بدنامی انہوں نے کی ہے, ابریا کو قتل کیا ہے, معصوموں کی جان لی ہے. پوری دنیا میں کراؤن پرنس نے کہا کہ جہاں جہاں دہشت گردی پنپ رہی ہے ہم وہاں جا کر ان کا تعاقب کریں گے. اور یہ جو پھیلے ہیں یہ دراصل سربراہوں کے درمیان پراپر تال میل نہ ہونے کی وجہ سے وجود میں آیا ہے. اور اس پر کراؤن پرنس نے بہت خوبصورت بات کہی, وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. فاليوم ترسل اکثر من 40 دولة اسلامیہ اشارہ قویہ جدا. یہاں کراؤن پرنس یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج اس چھت کے نیچے 40 سربراہان مملکت سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سب اس بات پر متفق ہیں کہ دہشت گردی کو ہم ان کے گھروں میں جا کر ان کے خلاف تادیبی کارروائی بھی کریں گے اور اس دنیا کو اس دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو کر اس کے خلاف جنگ کریں گے. تو یہاں بات کی جا رہی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کی, جبکہ اس کو چسپاں کر دیا گیا ہے تعلیم کے اوپر. جب تعلیم کی بات آئی تو مجھے ایک خوبصورت بات جو وہاں پر آپ عربی میں سن رہے ہیں نا, آپ کو تو عربی نہیں آتی, اب عربی میں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں 2030 کا جو ویژن ہے اس ویژن کو لے کر اس جو تعلیمی نصاب ہے, نصاب کے اندر کچھ تبدیلیاں حکومت نے لائی ہے. اور تبدیلی حکومت لاتی ہیں. پاکستان کے نصاب میں جب تبدیلی آتی ہے تو کیا ہندوستان کے ہندوستانی شہریوں کو پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں, ہمیں کیا لینا ہے, یہ تو پاکستان کا نظام ہے نا, پاکستان کا نصاب ہے. اسی طریقے سے ہندوستان کا نصاب اگر تبدیل ہوتا ہے تو پاکستان کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ, کیونکہ یہ اندرونی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے بچوں کو, ان کے باشندوں کو وہ کس نصاب سے تعلیم اور ترقی کے مراکز پر ڈالنا چاہ رہے ہیں. سعودی عرب میں جو تعلیمی نظام میں تبدیلی آئی ہے اس کے بارے میں خوبصورت بات کہی ہے آفرین بیگ نے. انہوں نے لکھا ہے کہ اخوان المسلمین کے میم میگزین نے, یہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے نا ویڈیو کی, اس میں آپ رائٹ پہ دیکھتے ہوں گے نا میم لکھا ہوا ہے, یہ دراصل وہ چینل ہے اخوان المسلمین کا جس نے اس کو جھوٹے پروپیگنڈے کو ہوا دی ہے. اخوان المسلمین کے میم میگزین نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب اب اسکولوں میں قرآن کی تعلیم نہیں دے گا. میگزین کے فیس بک کے پیج پر چھان پھٹک کرنے کے بعد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تیونس اور ترکی میں مقیم اخوان المسلمین کے اس سخت گیر ٹولے نے یہ پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے. یہ سوال جواب طلب ہے. ایک بار پھر سن لیجئے, یہ سوال بے حد ضروری ہے, سوال بہت اہم ہے کہ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے کی کارروائیاں اکثر مملکت سعودی عرب اور اس کے رہنماؤں کے خلاف ہی کیوں کی جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت نے متعدد اسلامی مضامین کو ایک ہی کتاب میں ضم کر دیا ہے اور 5 نئے مضامین بھی متعارف کرائے ہیں تاکہ طلباء کو سائنسی ترقی کے ساتھ باخبر رکھا جا سکے. سعودی اسکول گریڈ 1 سے شروع ہونے والی انگریزی زبان سکھائیں گے, جبکہ گریڈ 4 سے ڈیجیٹل مہارت, سماجی علوم, جسمانی تعلیم, سیلف ڈیفنس وغیرہ پڑھایا جائے گا. تاہم اس خبر کو غلط طریقے سے دکھایا گیا ہے اور میم میگزین نے سراسر جھوٹ اور جھوٹا پروپیگنڈا نشر کیا ہے. وزارت تعلیم کے ترجمان ابتسام شہری نے روٹانا ٹی وی پر شو میں تصدیق کی ہے کہ نصاب کی ترقی میں اسلامی تعلیم
کے مضامین بشمول فقہ، حدیث اور تشریح کو ایک کتاب میں ضم کرنا شامل ہے۔ وزارت تعلیم نے اسلامی مضامین پڑھانے سے منع نہیں کیا، لیکن دیگر مسابقتی مضامین متعارف کرانے کے لیے وزارت نے مختلف اسلامی مضامین کو ایک مضمون میں ضم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ سعودی گیزٹ کی بھی یہی رپورٹ ہے اور تمام اخبارات نے اس سلسلے میں یہی رپورٹ کی ہے، جبکہ دوسری جانب اخوان المسلمین یہ پروپیگنڈا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمارے ملکوں میں اور عرب ممالک میں کہ اس حکومت نے قرآن کریم کی یا احادیث کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ وہ روئے زمین ہے جہاں پر آپ کے گھر میں بھی اگر آپ قرآن کے صفحے کو پلٹ کر دیکھیں گے تو کنگ فہد پرنٹنگ پریس کا قرآن آپ کے گھر میں بھی مل جائے گا۔ وہ زمین، وہ مدینہ منورہ کی پرنٹنگ پریس دنیا کی سب سے بڑی پرنٹنگ پریس ہے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا پبلشنگ ہاؤس قرآن کریم کے لیے 24 گھنٹے کام کرتا ہے، اور ہمارے گھروں میں مختلف زبانوں میں دنیا کی ہر زبان کے ترجمہ کر کے کنگ فہد رحمۃ اللہ علیہ کے اس مشن پر الحمدللہ ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تعلیمات پہنچ رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ سعودی عرب نے قرآن کریم یا حدیث کی تعلیم پر پابندی لگا دی ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، بے بنیاد پروپیگنڈا ہے، خلیج کو بڑھانے کی کوشش ہے، بدگمانی پھیلانے کی کوشش ہے، سعودی باشندے اور خلیجی ممالک کے عرب باشندوں اور عجمی باشندوں کے درمیان ایک گیپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارا چینل اس طرح کے کام کرتا ہے کہ جو گیپ بڑھتا ہے اس کو برج بنا کر پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہم پر یقین رکھتے ہیں اور اس طرح کی خبریں جاننے کے لیے، ان کی سچائی تک پہنچنے کے لیے ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیں اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے بالکل بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اس خبر میں جہاں یہ دکھایا گیا ہے نا کہ کراؤن پرنس کچھ کہہ رہے ہیں، تو کراؤن پرنس تو دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہاں تو قرآن و حدیث کی بات انہوں نے صرف اس لیے کی ہے کہ انہوں نے ہمارے منہج کو اور ہمارے عقیدے کو بدنام کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا ہے اس تنظیم نے اور اس طرح کی دہشت گرد تنظیموں میں، اور ان تنظیموں کو جہاں جن ممالک میں یہ موجود ہے ہم متحد ہو کر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جب یہ اندیا یا اس طرح کا فیصلہ حکومت نے یا سربراہان نے لیا تو یہ دہشت گرد تنظیمیں اب ان کے پیٹوں میں کھلبلی مچنی شروع ہو گئی ہے اور یہ بے چین ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ان کی بے چینی اس بات کی علامت ہے کہ اب یہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ کراؤن پرنس نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ وہ دن دور گئے جب خلیل خواہ فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب تو امن کا نعرہ بلند ہوگا اور دہشت گردی کو کہیں انشاءاللہ تعالی جگہ نہ ہم دیں گے اور نہ ملے گی۔ اور میں آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ دہشت گردی کو فروغ نہ دیا جائے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو امن پسند قائدین ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، ان کی سربراہی میں ان سے تعلیم حاصل کی جائے، اور سعودی عرب کے لیے اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے دعا کیا کیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کو بلد التوحید کی زیارت نصیب فرمائے، خادم الحرمین شریفین کو اللہ رب العالمین حفظ و امان اور سلامتی کے ساتھ، اور ان کے مشیروں کو اور ان کے کراؤن پرنس کو اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے نیک اور صالح کام کرنے کی توفیق بخشے، اور یہاں کے باشندوں کو جس طریقے سے ہمارے بچے ہندوستان یا پاکستان کے بچے پاکستان کی ترقی میں کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں سے بھی پوری دنیا کی ترقی کے کام لے۔ یہ سعودی جو ہے نا جب یہ بڑے، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جھوٹی خبر ہے، بے بنیاد خبر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ صرف جو بات سنتا ہے نا وہ سنی بات کو آگے عام کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے امن اور سلامتی ہے، یہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے ان کے مدارس میں قرآن و سنت پڑھائی جاتی ہے، یہاں ان کے مدارس میں ہمارے بچے جو ثقافت ہے ہندوستان کی اور ہندوستان کی جو ریلیجس بکس ہیں ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے بچے ہندوستان کے اس اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ ہندوستان کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تو جو
نصاب ہمارے ملکوں کے بچوں کے لیے ہے وہ ہندوستان سے اس کا تعلق ہے، اور جو نصاب سعودی حکومت نے سعودی شہریوں کے لیے بنایا ہے دراصل وہ 2030 کی ویژن کو لے کر بنایا گیا ہے، تاکہ یہ بچے بھی جس طریقے سے ہمارے بچے ہمارے ملکوں کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں، سعودی باشندے سعودی بچے بھی سعودی عرب کی پروگریس کے لیے آگے بڑھیں اور کام کرتے رہیں، اپنی ترقی کے سفر کو جاری اور ساری رکھیں، اور ان افواہوں سے متاثر قطعی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اگر اس طرح کی افواہیں سنی ہیں اور ان افواہوں کی حقیقت تک جاننا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کر لیجئے، ہم آپ کو بتائیں گے سچ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیے۔ ابھی تک آپ اگر ہمارے چینل کے ساتھ نہیں ہیں تو ہو جائیے سچوں کے ساتھ، اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔